5 اہم باتیں تھیں، میں چاہتا ہوں ہم ریپیٹ لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے، ہم بھی استقبال کریں گے انشاءاللہ، نیکیاں کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے، دل صاف کر کے استقبال کریں گے، کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے، رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں، میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان ہو۔ تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے نا کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے بعد اتنی رقم نہ ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو بھی اس کی مدد ضرور کریں، مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے کر لیں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔